اس کی شدت پر مرجان کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا تھا، لیکن وہ اس کی مضبوط پکڑ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے شوہر کے اس جنون کو سہنے کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دوسری جانب اس کی قربت ویرا کے سلگتے دل پر ٹھنڈی فوار کی مانند گر کر اسے سکون دے رہی تھی۔ اس کا دل اسی سے التجا کر رہا تھا کہ ہر حد پار کر جائے، ساری دوری مٹا دے، اس نازک گڑیا کو خود میں چھپا کر اسے سے اپنا ہر حق وصول کر لے۔ کتنی ہی دیر وہ مرجان پر جھکا اپنی پیاسی روح کو سیراب کرتا رہا تھا، اور اس کی قربت پر بے حال ہوتی مرجان اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اب اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار جب ویرا کو محسوس ہوا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس سے دور ہو کر اسے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مرجان نے نگاہ اٹھا کر اسے دکھا، پھر اپنا لہو چھلکاتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ویرا بھی اپنے جذبات پر قابو پاتا آنکھیں موند کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ دے چکا تھا۔ مجھے سکون دو مرجان، میری روح ہمیشہ سے بے چین ہے، اس کا سکون صرف تم ہو، صرف تم۔ ویرا کی آواز میں کتنا ہی کرب تھا، جسے محسوس کرتے مرجان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ویرا کے سر پر رکھے اور اس کے بال سہلانے لگی، اور ویرا بھی محبت کے اس سکون کو پا کر کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا اپنے اس ذرا سے اظہار سے وہ اس لڑکی کو کس قدر معتبر کر چکا تھا۔ ویرا اور راگا اگلی صبح ہی گاؤں سے چلے گئے تھے۔ ویرا کی عدم موجودگی میں مرجان اپنا زیادہ تر وقت وانیا کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ وانیا اس کی دوستی بہت گہری ہوتی جا رہی تھی، اور مرجان کو تو وہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے ویرا اور راگا کو گئے، اور ان دنوں میں مرجان نے وانیا کو بھگانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے شوہر نہیں تھے، جو وہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی حتیٰ مول لیتی۔ ابھی رات کے تقریباً 10 بجے تھے، اور مرجان بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ویرا کا خیال آیا، تو اسے ویرا کے جانے سے پہلے کی رات ذہن میں آئی۔ اس رات کو یاد کر کے مرجان کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک گیا جہاں وہ اپنے محبت کا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک سے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر مرجان گھبرا کر اٹھی۔ اس نے اپنے عقل پر ماتم کیا کہ اس نے دروازے کو کنڈی کیوں نہیں لگائی تھی۔ مرجان جوتے اور دوپٹے کے بغیر اٹھی اور آہستہ سے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا، لیکن باہر ویرا کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ زامہ باجا۔ مرجان کی آواز پر دروازے کو کنڈی لگاتے ہی ویرا نے پلٹ کر اسے دیکھا تو مرجان دروازہ کھول کر بھاگنے والے انداز میں اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا باجا، بہت۔ مرجان نے خوشی سے اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے کہا۔ ویرا کے ہاتھ خود بہت اس کی کمر تاگے اور اس نے اسے اپنے مزید قریب کیا لیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ یہ 3 دن اس نے بھی 3 سالوں کی طرح کاٹے تھے۔ کتنی ہی دیر ویر مرجان کو اپنی باہوں میں لیے وہاں کھڑا رہا تھا، پھر مرجان کو اپنی حالت اور بے اختیاری کا اندازہ ہوا تو جھجکا ویرا سے دور ہی۔ ویرا کی نظر اس کے نازک وجود پر پڑی، جو دوپٹے سے بے نیاز اس کے سامنے لہو چلکاتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ مرجان نے اپنے کمرے میں جانا چاہا، لیکن اس کی کلائی ویرا کی دہک دی گرفت میں آئی تھی۔ مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں جنون اور شدت کے ایک طوفان کو امڑتا دیکھ کام کا رہ گیا۔ باچا۔ مرجان نے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی، لیکن ویرا نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی پناہوں میں لے لیا۔ اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے شدت سے اس کے نازک ہونٹوں پر جھک گیا۔ مرجان نے گھبرا کر اس کی قمیض کا کلر اپنی مٹھی میں جگڑا۔ ویرا اپنی ہر مجبوری، خود سے کیا ہر وعدہ بھلائی، فرصت سے محبت کا جام پینے میں مصروف تھا، جبکہ مرجان اس کی گرفت میں کپ کپانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر خود ہی وہ اسے سے مرجان کی سانسوں کو اپنی قید سے آزاد کیا تو مرجان گہری سانس بھرتے ہوئے اسے گلالے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اسے اپنی قربت پر یوں بے حال ہوتا دیکھ ویرا کی بس ہوئی تھی۔ 3 دن سے یہ لڑکی اس کے حواس، اس کے ہر خیال پر حاوی تھی، اور اب اسے اپنے اتنے قریب دیکھا ویرا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے ایک پل بھی دور رہا تو وہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ ویرا نے اس کا نازک وجود اپنے باہوں میں بھرا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مرجان کی جھکی پلکیں اور اس کی شدت سے زدہ ہوتے ہونٹ اسے مزید بے خود کر رہے تھے۔ اسے چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ اسی کی ہے، لے اس سے اپنا ہر حق۔ ویرا نے اسے بستر پر لٹایا اور خود بھی اس پر جھک اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مرجان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ آپ کو بھوک لگا ہوگا باچا، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ مرجان نے اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نتیجتاً
بیٹا نے اپنے دانت اس کی شفاف گردن پر رکھے اور ایک سرخ نشان اس کی نازک گردن پر آیا تھا۔ مرجان نے سسک تک اپنی مٹھی میں بھیجا تھا۔ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے دل جانا، صرف تم چاہیے ہو مجھے اور کچھ نہیں۔ بیٹا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کے لو کو اپنے لبوں سے کاٹا۔ مرجان اپنی آنکھیں زور سے میچ کے نازک وجود سوکھے پتھر کی مان کانپ رہا تھا۔ تھک چکا ہوں میں مرجان، اپنی ساری زندگی اس تپتے صحرا میں بھٹک کر تھک گیا ہوں۔ ویرا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنے ہونٹ رکھے۔ تم اس تپتے صحرا میں ٹھنڈے پانی کی جھیل کی مانند ہو، دل لے جانا، اس بھٹکتے مسافر کو ڈبا لو خود میں، 2 پل کا سکون دے دو اسے۔ ویرا کی سرگوشی میں اتنی تڑپ، اتنی بے چینی تھی کہ مرجان اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ نرمی سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اس نے اپنا آپ اپنے محرم کو سونپ دیا تھا۔ وہ اسی کی ہی تو تھی، اس کے سکون کا سامان، تو کیوں اپنے شوہر کو تڑپاتی چھوڑتی وہ؟ اس کی خود سپردگی پر ایک نظر اس کے حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا۔ ویرا اس کے ہونٹوں پر جھکے اس کے ہاتھ اسے مزید خود سے قریب کرنے لگے تھے۔ مرجان اس کی شدتوں اور بے چین جذبوں کو اپنی نازک جان بار جھیلتی بے حال ہو رہی تھی، لیکن اس نے اب اپنے شوہر کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اس کا ہر کرب، اس کی ہر تکلیف کو اس نے اپنے نازک وجود میں چن لیا تھا۔ جیسے رات گزر گئی، ویرا کی شدت اور جنون اس نازک گڑیا کے لیے بڑھتا گیا، لیکن اس کے جنون میں بے پناہ محبت چھپی تھی۔ اس محبت کو محسوس کرتے مرجان کو اپنا بہت زیادہ قیمتی لگنے لگا تھا۔ ویرا اس کی پناہوں میں سکون کی نیند سو رہا تھا اور مرجان اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہی تھی۔ اسے اپنی شدتوں سے دو چار کر کے وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، لیکن مرجان نہیں سو پا رہی تھی۔ نہیں، وہ ان لمحوں کو کھل کر جینا چاہتی تھی جب اس کا روم روم اپنے شوہر کی محبت اور اس کی خوشبو میں رچا تھا۔ مرجان نے اپنے سینے میں دیکھا جہاں ویرا اپنا چہرہ رکھے سکون کی نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ مرجان کے گرد لپٹے تھے۔ مرجان اس کے بھاری وجود کے نیچے چھپ سی گئی تھی، لیکن وہ اسے جگا کر اسے بے چین بے آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے بہت اہم تھا، اس سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اہم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے مستقبل میں کیا لکھا تھا۔ وہ کل کو سوچ کر پریشان ہونے والوں میں سے نہیں تھی، وہ حال کو کھل کر جینے والوں میں سے تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت جیت گئی ہو۔ اس نازک لڑکی نے اپنی محبت سے اس مضبوط طاقتور آدمی کو زیر کر لیا تھا۔ بس وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس دنیا ان لوگوں سے دور لے جائے جہاں وہ دونوں خوش رہ سکیں۔ ہر گناہ، ہر برے آدمی سے دور، بس ان دونوں کا ایک جہان ہو جہاں صرف مرجان اور اس کا بادشاہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود برا نہیں تھا، اسے ایسا بنانے والے اس کے حالات اور مرجان کا باپ تھا، لیکن اب مرجان ہی اس کے دل سے دنیا کے لیے نفرت ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس دنیا کی تلخی سے دور محبتوں کے ایک جہان میں لے جانا چاہتی تھی جہاں وہ عبداللہ بن کر رہ سکے، ویرا نہیں۔ مرجان نے سر جھکا کر ویرا کو دیکھا اور اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے چہرے پر رکھ کر اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھونے لگی۔ مرجان نے اس کے چہرے کو محبت سے چھوتی ہوئی سرگوشی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ اس نے بہت عرصے پہلے اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تھا، تب سے یہ الفاظ اس کے دل پر رقم ہو گئے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ویرا نے نیند سے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ تو مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ سو رہا تھا، شاید وہ نیند میں ہی اس کے الفاظ محسوس کر سکتا تھا اور نیند میں ہی اسے سے یہ بات پوچھا تھا۔ ویرا کو پشتو آتی تھی، وہ یہ الفاظ سمجھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی مرجان اسے یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے سمجھے۔ مرجان مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ مرجان نے ویرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر ذرا سا جھک کر اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے ماتھے پر رکھے۔ اس رات نے دونوں کو ایک دوسرے کا کر دیا تھا، لیکن آنے والے دن نے اپنی آڑ میں کتنے ہی امتحان چھپا رکھے تھے جن پر سے ان دونوں کو ابھی گزرنا تھا۔ مرجان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں تنہا پایا۔ اٹھ کر بیٹھی تو نظر خود پڑ گئی۔ اس وقت وہ ویرا کے ہی کالے رنگ کی قمیض میں ملبوس تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ کھلی تھی۔ کل رات کا گزرا ہر پل یاد کر کے مرجان نے حیا سا دمکتا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپایا۔ لیکن اس کا شوہر کہاں تھا؟ کیا وہ جا چکا تھا؟ مرجان نے اٹھ کر گھر کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ سچ میں جا چکا تھا۔ یہ جان کر اسے ذرا سی مایوسی ہوئی تھی، اور بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ خیر، اس نے فریش ہو کر کپڑے بدلے اور ناشتہ بنا تیار کر کے راگا کے گھر کی جانب چلی۔ وہ آج بہت زیادہ خوش تھی، جیسے اسے پورا جہان مل گیا ہو۔ مرجان نے دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹانے کے بعد کھولا۔ وانیا کے پاس گئی جو اپنے سارے گھٹنوں پر رکھے گمسم سے بیٹھی تھی۔
کیسا ہے پیاری لڑکی؟ مرجان نے محبت سے پوچھا تو وانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گھٹنے لگا ہے اپنی اس قید سے۔ ارے اس میں کون سا بڑی بات ہے، چلو آج میں تم کو یہاں سے باہر لے کے جاتا ہے، ذرا تم کو یہ دکھائے گا کہ ہمارا گاؤں کتنا پیارا ہے، اور ہم جھیل سے ان کے کپڑے بھی دھو لیں گا۔ وانیہ نے کچھ سوچ کر ہاں میں ساحل ہے تو مرجان نے مسکرا دی۔ اسے اپنے ساتھ جھیل کے کنارے لے آئی جہاں وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ان کی وادی کی خوبصورتی کو وانیہ منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ مرجان نے ہنس کر اسے دیکھا، چلو وانیہ اب تم بھی لالا کے کپڑے دھو لو، ہمارا یہاں بس نظارے دیکھنے آئے ہو ساتھ۔ مرجان کی بات پر وانیہ نے کپڑے پکڑ کر پانی میں ڈالے، لیکن پانی کی ٹھنڈ پر فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ اف اتنا ٹھنڈا پانی، میں نہیں کر رہی یہ گندے کپڑے پہنے میری بلا سے۔ وانیہ کی بات پر مرجان کہکا لگا کر ہنسی اور راگا کے کپڑے بھی خود ہی پکڑ لیے۔ تم بس نظارے دیکھو، مرجان اتنا کہہ کر کپڑے دھونے لگی۔ یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا؟ وانیہ کے سوال پر مرجان کا ہاتھ اپنی گردن تک گیا اور پھر اس کا چہرہ گلال ہو گیا۔ کچھ نہیں، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، کس چیز نے کاٹا ہے کیا؟ وانیہ کے اس سوال پر مرجان نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ارے مرجان ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مارا، یہ تو بات تمہیں پتہ ہے وانی میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ کیونکہ جب کل رات وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بغیر شہر انہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور انہوں نے مجھے اظہار مینا کہا۔ مرجان نے شرماتے ہوئے وانیہ کو بتایا۔ ویسے سب کا تمہاری چوٹ سے کیا تعلق ہے؟ مرجان کا دل کی اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ لڑکی کس حد تک بیوقوف تھی۔ یہ چوٹ نہیں ہے مارا، یہ تو بس انہوں نے۔ مرجان نے اتنا کہہ کر بھی اپنا چہرہ شرم سے ہاتھوں میں چھپا گئی، جبکہ وانیہ اس کا مطلب سمجھتے خود بھی شرم سے گلابی ہو گئی۔ میں گھر جا رہی ہوں، وانیہ نے جلدی سے اٹھ کر کہا، لیکن اس کا پاؤں پھسلا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھتے وہ سیدھا جھیل کے پانی میں جا گری۔ مرجان کا دل ہلک کو آیا۔ وانیہ! مرجان ایک چیخ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور وانیہ کو دیکھنے لگی، جو پانی میں ڈوبنے سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی، لیکن سب بے سود ہی ثابت ہوا۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ! مرجان روتے ہوئے چلائی اور اس کی چیخ و پکار سن کر ویرا اور راگا بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ ویرا نے گھبرا کر مرجان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ پانی میں گر گیا۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا تو بغیر کچھ سوچے سمجھے راگا نے اپنی جیکٹ اتار کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ وانیہ کو پانی سے نکال چکا تھا، اور کبھی بے چینی سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتا تو کبھی اس کو اپنی سانسیں دیتا۔ آخر کار وانیہ گہرے سانس بھرنے لگی تو راگا کے ساتھ ساتھ مرجان نے بھی سکھا سانس لیا اور وانیہ کو لے کر راگا کے گھر چلے گئے۔ مرجان نے اسے کپڑے تبدیل کروائے اور اس کے اوپر کمبل اوڑھا کر گھر واپس آ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وانیہ کے لیے گرم یخنی بنائے تاکہ اسے آرام ملے، اور اپنے ارادے کے تحت وہ کام کرے جب اس کے اپنے پیچھے ویرا کی آواز، تم ٹھیک ہو؟ ویرا کی موجودگی میں اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ جی، مرجان نے گھبرا کر کہا تو ویرا نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر ٹٹولنے لگا، جیسے تسلی کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ ٹھیک تھی۔ میں سچ میں ٹھیک ہوں بادشاہ، مرجان نے مسکرا کر کہا تو ویرا کے چہرے پر سکون آیا۔ ویسے اگر میں ٹھیک نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اگر وانیہ کی جگہ میں پانی میں مرجان کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ویرا نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ بولا تھا نا کہ ایسا پھر کبھی مت کہنا، کیوں مجھے تڑپا کر سکون ملتا ہے تمہیں؟ نے غصے سے پوچھا تو مرجان نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کی۔ جاننا چاہتی ہو کیا کرتا میں؟ تو سنو، اس پورے گاؤں کو جلا دیتا، سب کچھ تہس نہس نیست و نابود کر دیتا۔ ویرا کی بات پر مرجان نے سہم کر اسے دیکھا۔ تمہارے لیے یہ جنون کس حد تک بڑھ چکا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تم میرا سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ ویرا نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور مڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ مرجان جلدی سے اس کے پاس آئی اور پیچھے سے اس کی کمر سے لپٹ گئی۔